اور شیئر کرتے ہیں اسکرین. تو نبیلہ سے ایک کوشچن ہے. نبیلہ جی آپ نے جتنی اسٹڈی کی ہے اس میں جو ڈفرینٹ روایہ ہوتی ہیں، یعنی کہ قرآن کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جی جی ایسی کوئی چیز اسٹڈی کی ہے آپ نے؟ نہیں بس ایک ہی وہ تفسیر وہ محمد شفیع ہے نا، جی محمد شفیع عثمانی، جی. تو ان کی تفسیر بس پڑھ رہے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے نا. اچھا، تو اس میں بس اور ڈفرینٹ روایت، تو ہاں اگر اس آپ کے میں پاس جو روایتیں دی ہوئی ہوتی، ہاں مختلف، ابن کثیر کی اور امام غزالی ہیں اور جن کی عبداللہ بن عباس وہ ہے. تو روایتیں نہیں ہیں، وہ تو تفسیریں ہیں، یعنی کہ وہ ڈفرینٹ لوگ اپنی طریقے سے تفسیر کرتے ہیں. میں بات جی کر رہی ہوں ڈفرینٹ روایہ کی. جیسے سورہ یوسف ہے، ابھی آج میرا امتحان ہے، تو جو 2 آخری آیتیں ہیں وہ ڈفرینٹ روایہ ہے، یعنی کہ کذبو اس میں ہے، ہمارے جو قرآن ہے مصحف اس میں کذبو ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن جو دوسرے مصحف ہیں، یعنی کہ جو دوسری روایہ میں لکھے ہوئے ہیں قرآن جو یا پڑھے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہ ہے کذبو. ایک اچھا ہمارے پاس کذبو ہے، دوسری جگہ کذبو ہے، یعنی کہ تشدید کے ساتھ ہے. اچھا، اچھا کذبو اور کذبو کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جی ایک اور لفظ ہے فنوجیہ. ہمارے مذہب میں فنوجیہ ہے، اور دوسرے روایات کے مطابق اس کو فننجیہ پڑھا جاتا ہے، فننجیہ، اچھا رائٹ. تو فنوجیہ اگر کرتے ہیں تو فنوجیہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. فنوجیہ یعنی کہ معنی نہیں تبدیل ہوتے، اس کو لکھنا دوسری طریقے سے پڑتا ہے، رائٹ. معنی آخر میں اینڈ میں وہی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ آج میری پریزنٹیشن ہے، اور مجھے اس میں کوزبو اور کذبو دونوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اچھا میرے فائنل امتحان میں آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے اگر آپ کے پاس شفیع عثمانی بھی ہیں، اگر انہوں نے اس کو کذبو اور کذبو کو کیا ہوا ہے تو بتا دیجیے گا مجھے. اچھا میں دیکھوں گی پھر آپ کو بتا دوں گا. اس لیے میں نے ان سے بھی مانگا، روبی نے بھی ابھی بھیج دیا اچھا کہ ہو اللہ کرے اس میں کذبو اور کذبو، یعنی کہ ایک ہی آیت میں اذستعیسا وظنوا انہم کذبو، اور جو دوسری روایت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ یہ دیکھیں یہ نہیں پڑھا، یہ ایسے لکھا جاتا تھا، رائٹ، کذبو. وہ کہتے ہیں نا قرآن کی مطلب 6-7 وہ قرات ہے نا، تو ہاں وہ کس طریقے. ہاں، لیکن ایک آپ سنیے گا سورہ آل عمران پوری، آل عمران، جی قاری نورین محمد، نورین. ہاں نورین محمد، ان کا انتقال ہو چکا ہے، رائٹ. تو جہاں پہ بھی تعقلون آتا ہے، میں اس دن اپنی فرینڈ کے یہاں تھی اور ہم نے نا ان کی پوری سورہ آل عمران سنی تھی. جہاں جہاں یاقلون اور تعقلون ہوتا ہے وہ سارے بدل دیتے ہیں، یاقلون کو تعقلون سے، رائٹ. اچھا پہلے جب میں بہت 5-6 سال پہلے جب میں نے سننا شروع کیا تھا، میں بڑی پریشان ہو جاتی تھی. میں نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں سنوں گی، یہ غلط پڑھتے ہیں. پھر اس وقت ظاہر ہے میری نالج نہیں تھی، اور میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا، کہتی ہیں نہیں وہ 7 ڈفرینٹ ہیں. لیکن اس کے بعد خیر میں نے اب ان کو دوبارہ سننا شروع کیا ہے، کیونکہ ان کی قرأت بہت خوبصورت ہے، رائٹ. لیکن وہ اکثر سارے نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ تعقلون کو وہ یاقلون بولتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، تعقلون کا مطلب کہ تم سے بات ہو رہی ہے، یاقلون کا مطلب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ سنیے گا کبھی ان کی بیٹھ کے قرآن کھول کر، اور آپ دیکھیں گی وہ صحیح. جہاں یاقلون اور تعقلون
اس کو پورا بدل دیا انہوں نے. اینی وے اچھا. ہاں. خیر جبرائیل علیہ السلام نے اتنے ڈفرینٹ طریقے سے بتایا. ہاں اب یہ قاری ہے، ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ کون کون سی قرأت کر سکتے ہیں. ہاں کچھ تو ہیں جو جیسے ہادی توری ہے نا اور قاری باسط ہیں. ہادی توری اور قاری باسط، ان لوگوں کو پوری روایات آتی ہیں. یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ان لوگوں کو ساری روایات آتی ہیں. اور ساری روایات ہادی توری کو آپ پڑھیے گا، میں آپ کو بھیجوں گی. وہ جیسے جو سورہ یوسف کی ہے، سورہ یوسف میں بہت ہی ہے. وہ اس کو ہیتا پڑھتے ہیں، 4 ڈفرینٹ روایت سے پڑھتے ہیں. ایک جگہ ہیتا پڑھتے ہیں، ایک جگہ ہیتا پڑھتے ہیں، اچھا. ایک جگہ پڑھتے ہیں حمزے کے ساتھ، اور ایک جگہ ہیتو پڑھتے ہیں. اچھا. رائٹ. تو ہیتا لگا تو وہ اتنے خوبصورت انداز سے اس چاروں روایت کو پڑھتے ہیں دونوں. قاری باسط بھی، قاری باسط تو ہمارے مشہور ہے نا. جی تو جی. ان کی سورہ یوسف سنیے گا، یہ چاروں روایت میں پڑھتے ہیں. سورہ یوسف پڑھتے ہیں، جب اس آیت پہ آتے ہیں تو چاروں روایت میں پڑھتے ہیں. اور چاروں روایت سے پڑھنا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. رائٹ. ہاں جی. تو انٹرسٹنگ تھنگ. السلام علیکم صوفیہ. وعلیکم السلام جی. کون سی سورہ کر رہے ہیں آج؟ آج ہم سورہ ہود کر رہے ہیں. میں ذرا اپنے امتحان کے بارے میں شروع ہو گئی اچھا تھی. صحیح ٹھیک. چلیں جی. تو یہ تو آیت نمبر 19 لکھا ہوا آ رہا ہے. نہیں آیت نمبر 29 بولیے، 27 بولیے. 27 کر چکے ہیں. 28 ہے. 28 کرنی ہے. چلیں جی شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم. یہ کیا ہے؟ قال جو ہے کہا، یا قومی، اے میری قوم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا. ہاں. کہا اے میری قوم، اے قوم میری، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر کنتو ان اگر ہوں میں، علی بینۃ روشن دلیل پر، اگر ہوں میں روشن دلیل پر، میرے ربی اپنے پروردگار کی طرف سے، وہ آتانی دی ہو مجھ کو، رحمت من عنده اپنے پاس سے، فامیت ٹھیک ہے نا. پس دی ہو مجھ کو نعمت، مطلب دی ہو مجھ کو نعمت یا رحمت اپنے پاس سے، علیکم فرام یو. بس پوشیدہ رکھی، بس اس نے بس پوشیدہ رکھی، چھپائی رکھی. امیت علیکم تم پر، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے انزمکموہا، منہ ہاں انلزمکموہا ٹھیک ہے نا. کیا زبردستی تمہارے سر چپک دیں، مطلب یہ اس طرح ہے کہ کوئی چیز زبردستی اس کے سر پہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. وَأَنْتُمْ اور ہو تم، لہا اس سے، کارہون بیزار. ہاں مشکل لیول ہے آپ کے اس کا.
لیکن ٹھیک. اب سو پہلے تو آپ اس کے ورب تلاش کریں کیونکہ یہ ذرا سے مشکل لفظ آ رہے ہیں. جی وہ سارے ایکسپلین کریں. قالا تو آپ یہ کو جو آتا ہے یا قالا قومی ایکچولی یا قومی میری قومی اس طرح کا جملہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں میری قوم رائٹ. تو یہ زیر جو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں یا کا عنصر موجود ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو یا قومی لکھا ہے. اور آپ اکثر پڑھ چکے ہیں لکم دینکم ولی دینی رائٹ. اگر زیر ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں یا ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اکثر آپ کو ایسے چیزیں ملیں گی. تو قالا یا قومی اے میری قوم ارائیتم یہ آسان ہے. ارائیت را آپ نے کر چکے ہیں کافی بار را. ٹھیک ہے. سو اس سے ارائے فارم 4 ہو گیا. ٹھیک. ان کنتو یہ بھی وہ ہے ماں سے. ان یہاں پہ اگر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے تو نو کہ اس میں نہیں ہے. ان کنتو آئی واز. ٹھیک ہے. پاس میں ہی ہے تو پاس میں ہی ہے. کن کانا کانو کنتا کنتم کنتو رائٹ. آسان ہے وہ. الا بیناتن یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. مر ربی میرے رب کی طرف سے آسان ہے. آتانی یہ بھی آتا یاتی. جی. ٹھیک ہے. تو یہ تو مشکل نہیں ہے. آتا یاتی فارم 4. ٹھیک ہے. آتانی آتانی نی اس میں میرے لیے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو آتا کا لفظ آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے. رحمتم من اندہی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. رحمت آپ کو آتا ہے. من آتا ہے. اندہی کس کی طرف سے؟ اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. فَأُمِّيَتْ یہ تھوڑا سا نیا لفظ لگ رہا ہے آپ کے لیے. عَمَيَا این میم یا. اب یہ یا تشدد شدہ کے ساتھ ہو گیا تو کون سی فارم ہو گئی؟ فارم 2 ہے. فارم 2 ہو گئی. ٹھیک ہے. اور عَمَيَا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا پوشیدہ. چھپا ہوا پوشیدہ. مطلب بے خبر رہنا بھی ہو سکتا ہے نا. کچھ جگہ ہاں پہ اندھے رہے اس سے یہ بھی دکھتا ہے. وہ چھپی ہوئی بھی ہے بے خبر رہے تم اس سے مطلب جو اللہ نے دی تھی تم کو. ٹھیک. اور یہ ہے فیمینن رائٹ. امیت ہے یہ. اچھا. فیمینن کو جب آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی. ٹھیک. تو یہ فیمینن کس کی طرف جا رہا ہے؟ But it has been obscured from you. اچھا. دوبارہ سے آپ معنی کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں جا رہا ہے. یہ رحمت ہے کہ رحمت. رحمت. جی. یہ کیا ہے؟ فیمینن ہے. رحمہ آتانی. تھوڑا سا سوچیں. قالا یا قومی کہا میری قوم. ارائے تم پر ارائے تم کا مطلب دیکھنا. ڈو یو سی تم دیکھتے ہو. را سے ارائے فارم 4 نہیں ہے وہ. یہ را سے جو ہے اس کا کوشچن مارک ہے.
کیا تم دیکھتے ہو تم ڈو یو سی اگر I was on the clear proof کہ میری جو نشانیاں میری جو نشانیاں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں while he has given me اس نے مجھے رحمت دی ہے اپنی طرف سے فَأُمِّيَتْ but it has been obscured from you لیکن تم اس سے پوشیدہ ہو، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے ان نشانیوں کو، ان کلیئر پروف کو، رائٹ؟ لائک قرآن از خود رحمت ہے، رائٹ؟ اس میں کیا ہے؟ پرومسز ہیں، اس میں جنت ہے، رائٹ؟ سو یو آر رائٹ نبیلہ، فَأُمِّيَتْ پوشیدہ ہے، لیکن تو یہ آتانی کہ اللہ نے دی ہے رحمت من عندہ from him. اللہ gave me رحمت. رحمت سے مراد نبوت ہے نا؟ نبوت بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے. What do you say؟ یعنی کہ وہ ہاں نہیں، یہ تو ہمیں دی ہے نا، ہمارے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، نبی کے بارے میں تو نہیں ہو رہی نا. نہیں، یہاں پہ آتانی رحمت مجھے دی ہے، مجھے دی نبی کی بات ہو رہی ہے نا. نبی جی، کیونکہ قالا یا قومی نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے نا. صفیہ ایک چیز پوچھنی تھی مجھے جی کہ بولیے. یا قومی اور آتانی یہ دونوں مؤنث ہیں کیا؟ نہیں، یہ یا قومی جو ہے اس میں بھی یا چھپا ہوا ہے، وہی میں ایکسپلین کر رہی تھی شروع میں، جیسے دینی میں یا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح قومی میں بھی یا، اس میں بھی یا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اور آتانی میں بھی یہ نون یا زیر نی، یعنی کہ اس میں پروناؤن کو باہر نکل کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. آتانی نی ہی ہیز، کیونکہ یہاں پہ دو ہیں، یہ مفعول آ گیا ہے، یہ مفعول نی جو ہے یہ مفعول ہے، فاعل فعل مفعول. اس نے مجھے دی ہے، اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. کس کو؟ مجھ کو دی ہے، ٹھیک. تو یہ آتا، یہ میں اس لیے کہتی ہوں ہمیشہ کہ سورہ ہود جو ہے تھوڑا سا لیول جو ہے، دیکھیں اس میں خالی ورب نہیں لگا ہوا، اس میں فعل فاعل مفعول ساری چیز آ گئی. آتا میں فاعل چھپا ہوا ہے، کون ہے فاعل یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. آتا اس نے دی ہے مجھے، نی جو ہے مجھے، نی جو ہے وہ پروفٹ کے لیے آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو آتا جو ہے وہ مسکولن ہی ہے، سنگولر ہے، پرفیکٹ ورب ہے کہ اللہ نے دی ہے مجھے رحمت من عندہ ہی، اپنے پاس سے، یعنی کہ اللہ کے پاس سے. جو قرآن آیا ہے، نبوت آئی ہے. نبوت تو ایک ٹائٹل ہے، لیکن رحمت اس میں کیا ہوگی؟ جو وحی ہے، رائٹ. وحی کے طور پہ رحمت ہوئی، رائٹ نبیلہ؟ ہاں مطلب نبوت تو یہی ہے نا کہ وہی جن کو ملتی ہے تو انہیں ہاں تو نبی کو ملتی ہے. کہہ سکتے ہیں الٹیمیٹلی ہاں نبوت، اور ہاں لیکن وہ چھپی ہوئی ہے ان سے، لیکن وہ جب مومن بن جائیں گے تو وہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی. جی ہاں، یہی قرآن کا بھی مطلب ہے ہاں نبوت ملی ہے وہ ان لوگ ان کے مطلب نگاہوں میں نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، right؟ اور ہمارے لیے بھی قرآن رحمت ہے، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ میں
یہ چھپا, یہ اس کو صرف کون ٹچ کر سکتا ہے قرآن کو, یا اس رحمت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جو مطہر ہو, جو پاک ہو, رائٹ. تو قرآن رحمت جب تک نہیں بنے گا جب تک انسان مومن نہیں بنے گا, رائٹ. ایون مسلمانوں میں بھی دیکھیں کہ آیات جو ہیں ہم سے چھپی رہتی ہیں, اتنی مزے کی آیات ہیں, اور جب پڑھتے ہیں ہم تو ایسا لگتا ہے یہ چیز بھی ہے قرآن میں, یہ چیز بھی ہے. تو جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا, یا جب ہم پڑھتے تھے اور اس کو پڑھتے چلے جاتے تھے, تو وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی نا ہم سے, رائٹ. تو یہ رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لائک جو پاک لوگ نہیں ہوتے, لائک ضروری نہیں ہے یہاں پر ہم صرف نان بلیور کا ذکر کر رہے ہیں یا کفار کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ رحمت جو ہے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, اور یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی از خود رحمت ہے ہمارے لیے. اگر ہم سیرہ پڑھیں تو, اگر سیرہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا کہ انہوں نے کیا 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 کیا, کیا کیا نہیں کیا ہمارے لیے, رائٹ, ڈے اینڈ نائٹ, رائٹ. سو وہ آپ حضرت عائشہ کی وہ ہے نا حدیث کے, ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے, تو حضرت عائشہ نے کہا آپ بہت خوش ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, رائٹ. رائٹ. اینڈ ان کو دیکھیں, لائک ان کے امہات کو دیکھیں, صحابہ کو دیکھیں, وہ کس طرح اپرچونٹی, ان کو رحمت سمجھ تھی. ان کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہیں, تو اس وقت بڑی اچھی دعا کریں گے, رائٹ. سو جب انہوں نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ حضرت عائشہ کو معاف کر دے, رائٹ. یہ دعا کی. اب حضرت عائشہ لائک امہات المومنین ہیں, اور حضور اکرم ان کے معافی کے لیے دعا کر رہے ہیں, رائٹ. آپ سوچیں امہات المومنین کے کتنے سنس ہو سکتے ہیں, رائٹ. اینڈ حضرت عائشہ بہت خوش. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم اتنی خوش کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی ہے, رائٹ. آپ کنورسیشن دیکھیں, ایک نبی کی, ایک امہات المومنین کی, رائٹ, اور ایک ہم ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا تم اس لیے خوش ہو کہ تمہیں یہ دعا اچھی لگی؟ تو وہ کہتی ہاں یہ تو آپ نے اتنی بہترین دعا کی میرے لیے, رائٹ. تو کہنے لگے کہ یہ میں اپنی امت کے لیے دن رات کرتا ہوں یہ دعا, اور ہم یہاں پہ ہیں, ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی کہ اے اللہ میری پوری امت کو فورگیو کر دے. وی آر ناٹ ہیپی, ہم اس رحمت کو نہیں دیکھ پا رہے جس رحمت کو حضرت عائشہ دیکھ پا رہی تھی. ان کے لیے دعا کی تو وہ اتنی خوش ہو گئی, لائک شی واز جسٹ لائک ویری ہیپی, ویری ویری ہیپی, جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کر سکتے تھے کہ عائشہ تم ہیپی ہو اس دعا سے. اینڈ شی سیڈ یس آئی ایم ویری ہیپی یا رسول اللہ, رائٹ. اینڈ ہی سیڈ لائک میں اپنی پوری امت کے لیے. سو وی آر امت. کین وی فیل دیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے, ہماری فورگیونیس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں, رائٹ. سو this is the رحمت. who can feel it, رائٹ. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب اینی کامنٹ؟ نہیں بس بن رہی ہے نا بات؟ جی ٹھیک. سو ہاں, سو نبیلہ کا ورژن بھی کہ نبوت رحمت ہے, ٹھیک ہے, بٹ دے کی ناٹ سی اٹ. نبوت کی جو ہمارے لیے رحمت ہے. ایک پروفٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے دن رات, رائٹ. اس کو تو ایک کام دیا گیا ہے, اور اس کو نہیں بولا گیا ہے کہ آپ نہ سوچو اتنا, لوگوں کے بارے میں ہدایت دینا میرا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہتے ہیں, رائٹ, ہدایت دینا میرا کام ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ them, you just میسج پہنچاؤ اور آگے بڑھ جاؤ, رائٹ. بٹ پروفٹ از اے پروفٹ, رائٹ. ان کو اپنی وریز ہوتی ہیں کہ میں نے شاید کام پورا نہیں کیا, رائٹ. دے آر سو ڈیڈیکیٹڈ اپنے کام میں. ان کو ایک کام اسائن کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے بڑھانے کا, لیکن وہ وری بھی ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہ یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پوشیدہ ہے وہ رحمتیں جو کہ
جو کہ وحی کی صورت میں آئی ہیں, رائٹ. اینی وے آگے, فَأُمِّيَتْ پوشیدہ ہے علیکم تمہارے پاس سے. آگے بڑا مزے کا لفظ آ رہا ہے. امیت تو سمجھ آ گیا, یہ فیمینن ہے. امیا سے امیا سے امیہ ہو گیا, رائٹ. امیت, امیت تو پیسو نہیں ہو جائے گا, عین کے اوپر پیش آ گیا تو یہ پیسو بھی ہو گیا. But it has been obscured from you. Okay, اگر پیسو ہو گیا تو پھر اس کا معنی مشکل ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. کیوں؟ تمہارے سے یہ چھپا لی گئی ہیں. تمہارے سے کیوں چھپا لی گئی ہیں؟ کیونکہ تم اپنا دل نہیں کھول رہے ہو. ٹھیک, جیسے قرآن کہتا ہے, قرآن چھپا لیتا ہے نا اپنے آپ کو ایک بندے سے جو جس کے انٹینشن جو ہیں قرآن کو سمجھنے کے نہیں ہیں, اس سے چھپ جاتا ہے. ٹھیک, جیسے ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, 3 قرآن کر لیتے ہیں, 4 قرآن کر لیتے ہیں رمضان میں, رائٹ. کیوں؟ قرآن کو دور کرنا کیا ہے؟ سنت ہے نا. کون بتائے گا؟ شازیہ صدیقی. کتنے قرآن پڑھتی ہیں آپ؟ ایک. عربی میں پڑھتی ہیں, اردو میں پڑھتی ہیں؟ عربی میں. عربی میں پڑھتی ہیں. کیوں پڑھتی ہیں؟ سنت ہے اس لیے. حضور اکرم پڑھا قرآن کرتے تھے. رمضان میں پڑھنے سے اس کے ایک ورڈ کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. تو اس نیت سے. اچھا, ایک ورڈ جو ہے پڑھنے سے 10 گنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حرف جو ہوتا ہے. اچھا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک لفظ پڑھنے سے ہوتا ہے, تو وہاں لکھا ہوا ہے اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار بغیر جانے پڑھنے سے 10 بار ثواب ہوتا ہے, یا اس کو جان کے پڑھنے سے 10 بار ثواب ہوتا ہے؟ کیسے لکھی ہوئی ہے حدیث؟ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا جان سکتے ہیں اتنی کوشش کی تھی. مطلب ہاں دیکھیں, یہ یہودی سازش ہے, یہ یہودی سازش ہے. یہودیوں نے اور انگریزوں نے اور عیسائیوں نے ایک مولانا ٹرین کیے تھے ہائر کر کے, یا ان کا برین واش کر کے, اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا اور ہر کنٹری میں, چائنا میں بھی, انڈونیشیا میں بھی, اور حتیٰ کہ عرب میں بھی یہ بات پھیلا دی کہ قرآن کے ایسے بغیر سمجھے پڑھنے سے تمہیں بڑا ثواب ملے گا, رائٹ. لیکن اگر آپ حدیث کو غور سے پڑھیں, اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا سنت ہے, وہ بالکل غلط کہتا ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہم سب یہ بات کرتے تھے کہ حضور اکرم بغیر سمجھے پڑھا کرتے تھے. نعوذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لفظ کے معنی پوری انسانیت سے زیادہ پتہ تھے. ہاں ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ حضور اکرم صرف عربی میں ایسے پڑھ جایا کرتے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, that's so wrong. نہیں, عربی تو انہی کی زبان تھی نا, زبان. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. اور حضرت تو ہمارے لیے ابراہیم بھی اس لیے بھیجا ہے کہ ہم سمجھ سکیں. ہم نہیں سمجھ سکیں گے یا کوشش نہیں کریں گے تو that's wrong. اور یہ پھیلایا گیا, یہ 200 سال تک ان لوگوں نے, 200-300 سال تک اپنے ایسے مولانا لے کر آئے جو اس میں بیٹھ کے صرف اس کو عربی پڑھا دیتے تھے, اور کہتے تھے عربی پڑھ لو, اس کو 3 بار پڑھ لو, اس کو 5 بار پڑھ لو. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے اس کو 3 بار پڑھ لو, تو کیا انہوں نے کہا کہ بغیر سمجھے پڑھ لو؟ نہیں. اگر کہیں آپ لکھا ہوا بتا دیں کہ انہوں نے کہا بغیر سمجھے پڑھو, تو پھر آپ سوچیں, ایسی حدیث ڈھونڈیں جہاں پہ حضور اکرم نے کہا کہ بغیر سمجھے پڑھو. ٹھیک, ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ہاں, تو تلاش کرنی پڑے گی. جو لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس کو 4 بار پڑھ لو, یا آئندہ کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو 7 بار پڑھ لو تو اس کو اتنا ثواب ہوگا, اس کو 40 بار پڑھ لو اس کو اتنا ثواب ہوگا. وائی؟ کہاں, کون سی حدیث میں لکھا ہوا بغیر سمجھے اس کو پڑھ لو؟
حضور اکرم نے جتنا بھی کہا انہوں نے ان کا انٹینشن یہی تھا کہ سب سمجھ کے ہی پڑھیں گے، رائٹ. اب سب نے اس کو یہ کر لیا کہ بغیر سمجھے پڑھیں گے، تو دیٹ تو وہ آباء و اجداد کا ہو گیا کہ بتوں کے سامنے وہ کرنا یا کسی چیز کو بغیر سمجھے پڑھ لینا، رائٹ. وہ ایک ہی بات ہو گئی. یہ تو ہندوؤں کے رواج ہیں کہ یہ والی مالا جپ لو، یہ والی مالا جپ لو، رائٹ. بالکل مالا جپنا ہی ہو گیا نا. ٹھیک. تو وہ بات کو ہی یہاں پہ کہ اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھ پا رہے، رائٹ. قرآن کو سمجھنے میں زیادہ رحمت ہے بنسبت اس کو ایسے پڑھنے کے، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی حدیث کوئی ملی ہوگی جس میں حضور اکرم نے کہا ہوگا کوئی بات نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس کو تم 5 بار پڑھ لو. ٹھیک. بلکہ کسی دوسرے کو بھی آپ بتا رہے ہیں کچھ چیز کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لو، تو آپ اس کے بیٹھیں اور اسے کہیں کہ سورہ اخلاص میں یہ لکھا ہوا ہے، اب آپ پڑھو. ٹھیک ہے. پہلے آپ انہیں بتائیں، پہلے آپ انہیں سمجھائیں اس کا مطلب. ٹھیک. جی صحیح. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ چلیں جی. اب آ رہے ہیں ہم سب سے مشکل لفظ کی طرف. نلزمکموہا. نلزمکموہا زی ہے. تو تو اس کا تو اس کا وہ ہو گیا کوشچن مارک. صحیح. کیا کا مطلب should we compel you to accept it, right. اب تمہیں نظر نہیں آ رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. انلزمکموہا، رائٹ. اب یہ آئی تھنک ہم پہلے اس میں کون سا لفظ تھا، شبنم کا تھا وہ جس میں تموہا ہم نے پہلی بار پڑھا تھا سورہ محمد کی. محمد میں تھا. ہاں دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں. اسکن تم تھا. اسکن تموہا. اسکن تموہا. ہاں یہ نلزمکم ہونا چاہیے تھا اس کو. ٹھیک ہے. اس میں نلزمکم ہو گیا. تو ورب اس کا کیا ہے؟ تموہم تھا. اسکن تموہم تھا. ہاں اس میں تمو تھا، لیکن کمو بھی وہی اسی کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. کم اس کا باہر ہے، رائٹ. اس کا فائل ہے. سوری میں تھوڑا سا پانی پی لوں. تو روبی بتائیے اس کا نلزمو کا مطلب بتائیے. یہ تمہارے سر چپکا دیں، زبردستی تمہارے سر چپکا دیں. ہاں تمہارے اوپر. ہاں یعنی کہ تم کو خود تو نظر نہیں آتی ہے، تمہارے اوپر اس رحمت کو یعنی کہ اس قرآن کو ہم زبردستی ڈالیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں ہر دور میں، لیکن ابھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نہیں ہے اور ہمیں رحمت سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ آ ہی جاتے ہیں جو اس چیز کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے. اب اگر اس وقت پروفٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ رحمت تو چھوڑ کے ہمارے پاس چلے گئے نا. اس سے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ پروفٹ اب رحمت جو ہے ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے لکی ہیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن جو ہے 80%، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ کی کوئی بایوگرافی پائی جاتی ہے؟ جو ہم سیکھتے ہیں وہ قرآن سے ہی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب پائی جاتی ہے؟ جو ہم سیکھتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں؟ قرآن سے ہی سیکھتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی سیرہ بک لکھی گئی ہیں،
ان کا ہر ایکشن، انہوں نے کیا کہا، کیسے کہا، جب وہ کہہ رہے تھے تھوڑے سے پیچھے جھکے ہوئے تھے، انہوں نے ٹیک لگایا ہوا تھا، اسٹریٹ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کیسے کھڑے ہوئے تھے، ہر چیز ریکارڈ کر دی گئی ہے. یعنی کہ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا جب وہ میرے ٹیچر ہیں جو پڑھاتے ہیں کہ جب کوئی کافر جیسے غزوہ حنین میں ایک بندہ تھا جو کہ مکہ سے جو کہ الائنس میں آ گیا تھا، یعنی کہ اب مکہ فتح ہو گیا تھا، تو جو لوگ تھے جو فائٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، چاہے وہ کفار ہوں کہ مسلمان ہوں. اس کی مین وجہ کیا تھی کہ جنگ میں جو اسپوائل جیتے جاتے تھے، اسپوائل کو کیا کہتے ہیں اردو میں نبیلہ؟ مال غنیمت. مال غنیمت جو جنگ میں جو لڑ رہا ہوتا تھا، اس زمانے میں جنگ کو وہ نہیں ملتی تھی کہ آپ جنگ میں بھرتی کرو گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. جنگ میں بھرتی ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو بھی ملے گا وہ جو بٹے گا اس میں سے 4/5 جو ہے وہ فوج کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے اور کفار بھی ہوتے تھے، جو کفار الائنس کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان کی فوج ہے، یہ تو جیت کے ہی آئے گی اور جیتے گی تو مال غنیمت ملے گا. تو اس میں جو مکہ کا ایک کافر تھا، ٹھیک ہے، جب جنگ حنین میں ایمبوش ہوا، یعنی کہ ان کو بیچ میں جب روک کے چاروں طرف سے جنگل کے درمیان کفار نے گھیر لیا، طائف کے لوگوں نے، حذیف کے دوسرا جو کون سا قبیلہ تھا، انہوں نے مل کے گھیر لیا، تو پینک پڑ گیا وہاں پہ. جب پینک پڑ گیا تو جو وہ شخص تھا اس نے سوچا کہ اب تو یہ سارے مسلمان تو بھاگ رہے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے، مجھے آج موقع مل جائے گا، میں تو آج ان کو، اگر سارے مسلمان بھاگ گئے تو میں تو محمد کو فالو کرنے والا نہیں رہوں گا، میں آج ان کو قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس کو اتنی وہ تھی، کیونکہ اب ظاہر فتح مکہ ہو گیا تھا تو اور بھی زیادہ چڑ آئی ہوئی تھی جو بھی کفار تھے ان کو، رائٹ. بہرحال چونکہ وہ ان کو پروٹیکشن دے دیا گیا تھا، اور وہ جن کو پروٹیکشن دے دیا گیا تھا صرف 15 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ میں. ٹھیک، تو اس نے یہ سوچا، آپ چیک کر لیجئے گا جنگ حنین کو، تو آپ کو ان کا نام، وہ صحابی ہو گئے تھے بعد میں. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں آؤ میرے پاس. تو وہ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. تو میرے ٹیچر جب وہ پڑھاتے ہیں تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے سینے پہ فیل کر رہا ہے، رائٹ. اور ایسا لگتا ہے جیسے لائک جب میرے ٹیچر ایسے پڑھا رہے ہوتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واقعی ایسا لگ رہا ہے وہ جنگ حنین میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا بلکہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. اتنا زیادہ مزہ آتا ہے، اتنے مزے لے کے وہ پڑھاتے ہیں. تو جیسے ہی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ صحابی ظاہر ہے لائک اس وقت ان کے دل میں ایمان آ گیا، کہنے لگے کہ اس کے بعد سے، یعنی کہ اس وقت کے پہلے سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نفرت کرتا تھا، لیکن اس لمحے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگ گیا، رائٹ. سو دس از پروفٹ کی رحمت، رائٹ. اس کو اس لمحے کے بعد نظر آئی، رائٹ. اس سے پہلے ان کا یہ تھا کہ اب میرے پاس موقع ہے، جنگ حنین ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں. جنگ حنین جو ہے اس کے بعد کی بات ہے، رائٹ، جہاں پہ آدمی گئی تھی اور ایمبوش ہو گیا تھا، رائٹ. بہت بہت خوبصورت ہے اس کا بھی. تو سیرہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک. اور کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں موسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں، کس کے بارے میں ہمیں ساری سیرہ پتہ ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رائٹ. تو جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن میں بھی ظاہر جنگوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہر بدر کا ذکر ہے، احد کا ذکر ہے، احزاب کا ذکر ہے،
رائٹ, حنین کا ذکر ہے, رائٹ. تو وہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے, اور پھر سیرہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. چلیں اس کو بتائیں, انزل کمو سے آگے چلیے. کمو ہاں سمجھ آ گیا شبنم کے مطابق؟ بالکل ویسے ہی لفظ کا ترکیب ویسے ہی ہے, کم کے بجائے کمو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ تجوید ہے. رائٹ شبنم, ہاں یہ تجوید کے لحاظ سے, right؟ تجوید کا ہی اس وقت بھی نہیں بتایا تھا, تجوید کی وجہ سے وہ تجوید کی آیا وجہ تھا. سے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون لام زا, نو پھر لام تا لام زا میم, لام 4 ہو جائیں گے نا. منہ کو کیا کریں گے شبنم آپ؟ لازمہ, لازم کر دی جائے. اب دیکھیں شبنم, گڈ سوال. لازمہ سے لازم نکلا نا, لازم کر دی جائے, تم پر تھوپ دی جائے, یہ انہوں نے مطلب لے کیا. لیکن آپ لام زال میم سے آپ اردو والا کون سا لفظ لاتے ہیں؟ لازم و ملزوم. ٹھیک, تم پر لازم, اور نلزمو, نل یعنی کہ ہم تم پر لازم اور ملزوم کر دیں گے. اب آسان ہو گیا. ٹھیک ہے روبی, جی جی ٹھیک ہے. لزمہ سے اگر ہم دیکھیں تو آسان لگے گا. نلزمکموہا, تو ایسے اس میں بہت جو ہی ہے کم لفظ اس آئے. جی بولیے. ہاں اس میں مونس آ رہا ہے کیا ہے؟ ہاں مؤنث ہے, وہی رحمت کی طرف ابھی تک, یعنی کہ اگر تمہیں رحمت چھپی ہوئی ہے تم پر تو ہم اس کو تم پر لازم کر دیں گے. صفیہ فارم کون سی ہوگی؟ آپ بتائیے. نلزمو, نون شروع میں لگا ہوا ہے تو کون سی ہونی چاہیے؟ مضارع ہونا چاہیے. الزمو, نلزمو. ٹھیک ہے. اور آ لگا تو فارم اور 4 نمبر ہوگی نا. ہاں 4 ہے کیونکہ وہ اس تو پہ سوری جی روبی. ہاں اس سے پہلے جو آ لگا ہے, آ تو کیا کے لیے لگا ہے نا, ہاں وہ کیا الگ ہے. کے لیے نا, ہاں کیا کے لیے. یلزمو, نلزمو, تلزمو, الزمو, رائٹ. ٹھیک ہے. تو تمہارے اوپر لازمی کر دی جائے گی کیونکہ تم سے چھپی ہوئی ہے. وَأَنْتُمْ وَإِذْ يُو کارہون, تم اس سے دور بھاگتے ہو یا کراہت کرتے ہو, رائٹ. ان کے وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے, جیسے ہم نے حضرت سفیان کے ایمان لانے کا وہ کہ انہوں نے مجبوری میں, حضرت ابو سفیان جو تھے وہ مجبوری کی حالت میں, ظاہر ہے ان کو حضرت عباس لے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں, وہاں سے ان کے بچ نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام لے آئیں. تو ان کا ایمان جو ہے آپ جب سیرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو بتدریج لگے گا, لیکن جب ان کے دل میں ایمان پورا جاگ گیا then he was the best of the best, right. ٹھیک. سو وہی بات ہمارے اوپر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو دور کیا جائیں کہ ہم پہلے جو اسلام سے زیادہ قریب ہوتے تھے ان کو ہم I don't know, جبکہ وہ لوگ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ دوسروں کو اس طرف لے آئیں. ہم لوگ ان سے دوستی نہیں کرنا چاہتے تھے یا کیا نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, ان سے سننا نہیں چاہتے تھے. But that was یہ والی آیت ہے کہ ہمیں رحمت کا اندازہ, رحمت ہم سے چھپی ہوئی تھی. کیا خیال ہے؟
اب اس کا سلیس ترجمہ کر دیجئے روبی. جی جی پہلے آپ بتائیے کہ اس میں آپ کو سارے لفظ کلیئر ہو گئے؟ جی کلیئر ہو گئے. یہ ہاں. جیسے نلزم کریحا جو ہے یہ بھی تو وہ ہے نا ماس ہے نا کریحا. کریے یہ ناؤن ہے. ماس کارہون کا ناؤن ہے. یعنی کہ نفرت کرنے والے، کراہت کرنے والے. اچھا کا ہے نا کاری ہوں ہے کرا ہے ہاں نہیں. الف بھی ہے نا. کارہون. اچھا الف ہے. جی ہاں ہو بھی سکتا تھا ورب، لیکن اس کے بہت سارے لفظ ہو گئے. کرہا. یہ کالا بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے. کیا ہم اسے تمہارے سر چپکا دیں اور تم بیزار ہو اس سے. ہاں تو یہ ہود کی قوم ہے، رائٹ. یہی بات موسیٰ کی قوم میں آپ کو نظر آئے گی، رائٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عاجز آ گئے تھے ان کو سمجھا کے، رائٹ. ان کی قوم سمجھتی نہیں تھی. اور حضرت یونس تو اتنے عاجز آ گئے تھے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. ٹھیک. اور حضرت عیسیٰ کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا تھا، یعنی کہ ان کو رحمت نظر نہیں آئی تھی نا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں کہ انہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا اور قتل کے اتنے اٹیمپٹ کیے تھے. پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رحمت کو ان لوگوں کے سر پر نازل ہی کیا، رائٹ. تو بہرحال اس میں حضرت نوح علیہ السلام، وہ ان کی رحمت سے تو پتہ نہیں کتنے سارے پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی اس وقت. تو صرف کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے شپ میں، رائٹ. ان کو انسانوں کا دوسرا فادر کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، right؟ کیونکہ جو بچے تھے ان کے ساتھ وہی بچے تھے، باقی سارے لوگ ڈوب گئے تھے. تو انٹرسٹنگ. سورہ ہود مشکل ہے لیکن اس میں سے کافی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن اس میں بس یہیں تک ہے آپ کی تفسیر یا آگے بھی ہے؟ ترجمہ تو یہیں تک. تفسیر مطلب اس کی زیادہ نہیں ہے، اس سے جو آگے والی آیت ہے نا اس میں ہے تھوڑا. حضرت نوح کی قوم نے جو رذیل ان کو کہا تھا نچلے درجے کا، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ تم پر جو ہے یہ اگلی جو میں نے ابھی پڑھنی ہے اس کا بتا دوں پھر. بتا دیں. ہاں جی. اچھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا کہ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح رذیل لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے. تو اس بات سے اب آگے والی آیت میں جو ہے نا یہ ہے نا میں کس تم کو سے کیا دوبارہ پڑھیں اسے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جو وہ لوگ کہتے تھے اے نوح رذیل لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے. رذیل کا مطلب یعنی کہ کم درجے والے، کم درجے والے. جی یہ پہلے ہم نے اس آیت کا پڑھا تھا نا، اس سے پہلے یہ آیت نمبر جو ہم نے پڑھی تھی نا 26 آیت میں کم درجے والے لوگوں کو وہ دیکھتے تھے. اب تو اس کا بتا رہے ہیں کہ مطلب ان کو کہتے تھے ہم ان کو اپنی محفل سے نکال دیں تاکہ جو بڑے سردار ہیں ان کو شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں. جی صحیح. ٹھیک. ہاں چلیں پڑھ لیں اس کو تاکہ یہ تو ورب کے لحاظ سے تو آسان ہے. جی یہ ہے بسم وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لا اسألکم نہیں مانگتا میں تم سے، مطلب سوال کرتا ہوں نہیں مانگتا تم سے. ٹھیک. علیکم علیہ مالا اوپر سے کچھ مال.
ऊपर इसके कुछ माल, यानी इस मतलब जो वो तबलीग रिसालत पे करते थे, माल वही चीज है ना। हाँ, उसका मैं कोई मुआवजा नहीं लेता, उसके लिए कोई मुआवजा मैं नहीं। दौलत नहीं मांगता, माल नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अलल्लाही, और ना, यहाँ पे इन क्योंकि इल्ला के साथ आ गया तो, और नहीं, ना हाँ, ही नहीं, नहीं बदला मेरा मगर अल्लाह पर, वमा अना बेतौर दिल लजीना आमनू, और नहीं मेरा और नहीं मैं निकालने वाला या दूर करने वाला इन लोगों को जो कि ईमान लाए। सही। ठीक है, इन्नहुम, बेशक वो मुलाकू, मिलने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, बिल्कुल सही। वलाकिन्नी, और लेकिन मैं, अराकुम, देखता हूँ, कौमन, देखता हूँ तुमको, अराकुम, देखता हूँ तुमको, एक कौम, कौमन कैसी कौन? तजहलून, कि तुम जहालत करते हो। जहाला, तजहलून जहाला से निकला, ये तो आसान है। जी, मज़ारे है। मज़ारे है, ठीक है। और ये जो ऊपर जो है ये अजरिया, ये नाउन है। अजरी, हाँ अजरी, अजरिया कैसा नाउन है? जैसा हमारा ना जीन से, या के ऊपर जबर आ रहा है तो मंसूब हो गया, किसकी वजह से? इन की वजह से मंसूब हो गया। ठीक, अजरिया, अजरी नहीं है बल्कि ओ, ओ मेरा अजर। ओके, ये जो है, ये या जो है मेरा है, तो अजर जो है वो फिर नाउन हो गया। That's so confusing, क्योंकि अजरिया हो सकता था अगर अलिफ, ये अजर है और या मेरा इज माई रिवार्ड। अगर मेरा रिवार्ड है तो अल्लाह के पास है। अजर सेकंड लफ्ज पे जज़म आ गया, तीन लफ्जी हो गया, तो ये नाउन हो गया अजर। ठीक, अजरी, इन अजरी, या फॉर मी, ये प्रोनाउन है। तो ये वाला डिफिकल्ट है आपके, इसको so much messing with ajri tajri। मेरा बदला या मेरा, तो ये तीन लफ्जी लफ्ज हुआ, तो फिर दूसरे लफ्ज पे अगर जज़म आ जाता है तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर अजरी पूरा का पूरा होता तो फिर वो वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे अजर एंड या। और कौन सा मुश्किल लफ्ज है इसमें? ये फिर बितौरिद, ये भी नाउन है। बे जो है अलग है, बे और तौरिद, तारिदिल लजीना, तारिद निकाल दूं, मुझे तो ये मजरूर लग रहा है, बे से मजरूर तो नहीं हो गया? बे से मजरूर तारिदी हो गया। निकाल दूं उन लोगों को जो ईमान लाए, इन्नहुम मुलाकू, उनको मिलना है अपने रब से, वलाकिन्नी, लेकिन मैं, अराकुम,
دیکھتا ہوں تم کو قومن جاہلون، جاہلوں والی قوم. اگر وہ نکال بھی دیتے ان غریب غربا کو جو ایمان والے تھے تو کیا وہ ایمان لے آتے؟ وہ امیر لوگ جو تھے خالی ان کی باتیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا نا. ان کے ساتھ جو تھے لائک زیادہ تر لوگ غریب لوگ جو تھے وہ ایمان لا رہے تھے. ٹھیک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غریب اور مظلوم لوگ تھے وہ زیادہ تر غلام، غریب، کم پیسے والے. ذرا میری لائٹ چلی گئی تھی تو ایک دفعہ پھر ترجمہ دہرا دے. جی روبی پورا ترجمہ ایک بار دہرا دیں. یہ اسی کا نا یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ مالا، اوپر اس کے کچھ مال، ان اجریہ، نہیں میرا اجر، بدلہ، میرا بدلہ. نہیں میرا بدلہ، اللہ مگر، اللہ اللہ پر، ہم، وما انا، اور نہیں میں، بطارد الذین، دور کرنے والا، نکالنے والا ان لوگوں کو، آمنو کے ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قومن ایک قوم، تجہلون کے جہالت کرتے ہو. یہ ملاقو ٹھیک ہے بھی ٹھیک ناؤن ہے. ہے، جی ملاقو جو ہے یہ یہ بھی ناؤن ناؤن ہے، ہے، اور ملاقات. ہاں، اور یہ اراکم یہ مزار ہے. اراکم مزارے ہے، اور تجہلون بھی مزار ہے. الف سے آگے نا، ارا، نرا، ارا، یرا، ترا، اراکم قومن تجہلون. تو ملاقو ذرا سا یہ کنفیوزنگ ہے، اجریہ یہاں پہ کنفیوزنگ ہے، دونوں کنفیوزنگ ہے تھوڑے سے، لیکن یہ میم سے شروع ہوا ہے، میم سے شروع ہوا ہے. بتاردی جو ہے یہ کیا ہے، ورب ہے ناؤن ہے؟ ناؤن ہے، بے تو الف تو ری دی، اس کے نیچے زیر ہے، کیونکہ اگر ویسے اگر تو ری تو ردا ہوتا رائٹ، تو یہ آخری لفظ پہ ماض میں کبھی بھی آپ کو زیر نہیں ملے گا آخری لفظ پہ، رائٹ. تو اگر آخری لفظ زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک ہے. ورب میں ہاں نہ تلاش کریں. ہاں ٹھیک. تو سورہ ہود کی کتنی آپ کی ہیں ٹوٹل؟ 100. واو کافی لمبی ہے آپ کی. بہت لمبی ہے. ہاں نغمینہ آپ کی کتنی رہ گئی ہیں؟ میں تو رکی ہوئی ہوں، میری تو ہیں تو کم، میری ہے تو کم، چھوٹی سورہ ہے، لیکن میں نے کی 25 ہیں ابھی تک. ہاں اسے بھی پوری کر لیں گے کیونکہ اس کی کم ہے. اسی طرح شبنم کی بھی بہت کم ہے، اس کو بھی پوری کر لیں گے. سورہ یوسف پہ جب بھی انیلا آئیں گی تو وہ ہم تیز کریں گے، اور ایک دن تو ظاہر ہے ہمارے نئے ساتھیوں کا ہے، ایک دن آپ لوگوں کا ہے. ٹھیک. سو ہاں ناؤن پہ ابھی ہم آہستہ آہستہ آئیں گے، ابھی آپ رکھیں اس کو، کیونکہ پھر ناؤن پہ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. تو صفیہ باجی ہم کب کریں گے؟ آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ کریں گے. جی ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی بھی تیاری رکھیے گا، سبھی لوگ رکھا کریں تیاری، جو بھی پہنچ جایا کرے وہ شروع کر دیا کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
لیکن ہاں وقت پہ آ جایا کریں, جیسے آج ماشاءاللہ روبی تھی تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ روبی کریں گی, ٹھیک ہے, تو ان کو ٹھیک ہے. اپرچونٹی مل گئی. ہاں تو چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جی انشاءاللہ. ہاں روبی آپ مجھے وہ بھیج دیجیے گا سورہ یوسف کا سیکنڈ والا پیج. اوکے ٹھیک ٹھیک. ٹھیک, جزاک اللہ, السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.